अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए एक दिलचस्प स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि घमंडी शहज़ादी, जो कि बहुत हसीन व जमील थी, लेकिन बेहया और मगरूर बहुत ज़्यादा थी। जो कोई भी उसके लिए दरबार में रिश्ता लेकर आती, उसे ज़लील व ख्वार और बदसलूकी करके वहाँ से निकाल देती। अपनी वीडियो से जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। आए अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। एक बादशाह था, इसकी एक अकलौती बेटी थी जिसका नाम शहज़ादी नौशाबा था। वो बहुत ही हसीन व जमील थी, इसलिए जो भी शहज़ादे बादशाह के दरबार में आते थे वो शहज़ादी नौशाबा से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। नौशाबा नहायत ही बेहया और मगरूर थी। शादी की गर्ज से बादशाह की दावत पर जो भी शहज़ादे दरबार में तशरीफ़ लाते, शहज़ादी उनसे बदसलूकी करती और इन्हें ज़लील व ख्वार कर देती थी। शहज़ादे दूर दराज के ममालिक से आते थे, लेकिन शहज़ादी तकब्बुर और घमंडी में आकर सभी की दरख्वास्त रद्द कर देती थी। बादशाह सलाबत अपनी इस लड़की की हरकत पर बहुत तंग आ गए थे। एक दिन बादशाह ने नौशाबा से कहा, शाही दरबार में हर रोज़ नज़दीक और दूर के ममालिक से शहज़ादे तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन तुम हमेशा नाज़िया और बदसलूक करती हो और उनका मजाक उड़ा कर तुम उन्हें बज़िन कर देती हो। नौशाबा, तुम बहुत ही मगरूर शहज़ादी हो, तुमको शादी कर लेनी चाहिए। अब मेरा कोई दोस्त बाकी नहीं है। मेरी दावत पर दूर दूर से शहज़ादे तशरीफ़ ला रहे हैं, उनमें से ज़रूर किसी न किसी को पसंद कर लेना चाहिए। शहज़ादे दरबार शाही में रौनक अफरोज़ थे और नहायत बेताबी और बेचैनी से शहज़ादी का मुंतज़िर थे। आखिरकार शहज़ादी दरबार में बेदिली के साथ आई और फर्द तमाम शहज़ादियों को रुसवा कर दिया। किसी को कहा तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, किसी को कहा तुम बड़े ढोल की मान दिखाई देते हो और कहीं दूसरी जगह अपनी किस्मत आजमाई करो। दूसरे से कहा तुम बहुत लंबे दुबले पतले हो, तुम बेजान स्तून की तरह हो, मैं सितम को नहीं इंतखाब करूंगी। तीसरा उम्मीदवार नाना था। इससे शहज़ादी नौशाबा ने दराफ किया, तुम लैला पट से आए हो, क्यों नहीं किसी लैला पट की नाटी और ठगनी लड़की से शादी कर लो। चौथा उम्मीदवार मगरूर शहज़ादी की जिल्लत से आमेज़ गुफ्तगू से बिल्कुल नाउम्मीद हो गया। इससे कहा कि तुम बहुत ही पीले दिखाई दे रहे हो। पांचवा उम्मीदवार जो ज़ाइफ आदमी की तरह झुका हुआ था, इसकी नकल उतारती हुई अपने शानों को झुकाती हुई तेजी से कमरे में चली गई। दरबारी हंस पड़े। शहज़ादियों ने अपनी बेइज्जती महसूस की और दरबार छोड़कर चले गए। छठा उम्मीदवार सामने आया। वो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। बादशाह ने सोचा कि ये मेरी लड़की को पसंदीदा उम्मीदवार है, लेकिन इसके बाल लाल थे। शहज़ादी ने कतई पसंद नहीं किया उसको। उसने रिमार्क दिया कि तुम मुर्गे की तरह हो। अब इसके बाद आखिरी और सातवें उम्मीदवार की बारी आई, जो लंबा और खूबसूरत था। वो बादशाह की तरह खुश असलूबी और दिलबरी से चलते हुए आया, लेकिन अपनी लंबी दाढ़ी के बायस उम्र दराज लगता था। शहज़ादी ने उसकी दाढ़ी की तरफ देखा और कहा कि दाढ़ी झाड़ू की मांद है, वो ज़मीन साफ करने में काम आ सकती है। मैं एक झाड़ीदार दाढ़ी वाले से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। शहज़ादे ने नरमी से कहा, मेरी दाढ़ी लंबी है। मेरी वालिदा माजिदा का इंतकाल किए हुए 10 माह हो गए हैं। मैंने कसम खा रखी है कि 1 साल के बाद ही दाढ़ी साफ करूँगा। शहज़ादे ने नरमी से कहा, ये बात बेशक शहज़ादी बहुत सख्त
گستاخ تھی اور شہزادی سے گستاخی سے پیش آئی تھی، لیکن وہ بہت غمگین اداس ہو گئی کیونکہ وہ دل کی بری نہیں تھی، وہ اپنی رائے زنی پر ندامت تھی۔ اسی وقت بادشاہ نوشابہ کے پاس پہنچا اور اسے غصے میں کھینچ کر کمرے سے باہر لایا اور غصے میں بولا کہ تم ہمیشہ گستاخی اور بدتعظیم کی ہے، اب تمہاری بدتعظیمیاں میری برداشت سے باہر ہے، تم نے اپنی نازیہ حرکت سے ہم سب کو پریشان شرمسار کیا ہے، تمہاری شادی کل ہی اس پہلے فقیر سے کر دی جائے گی جو یہاں سب سے پہلے آئے گا۔ دوسرے دن محل کے دور دراز پر ایک فقیر کی صدا لگئی، وہ بوڑھا اور لمبی داڑھی والا فقیر تھا۔ بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی اس فقیر سے رچا دی۔ شہزادی دن بھر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ شام کو فقیر اپنی شریک حیات کو لے کر چلا گیا۔ وہ دونوں ایک بڑے کھلے جنگل سے گزرے تھے۔ شہزادی نے دریافت کیا، یہ جنگل کس کا ہے؟ فقیر نے کہا کہ جاری داڑھی والے جنگل کا ہے۔ شہزادی نے دل ہی دل میں سوچا، مجھے داڑھی والے شہزادے سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ ان دونوں نے رات گنجان جنگل میں بسر کی، صبح کو سفر شروع کیا۔ ایک خوبصورت پارک میں آئے۔ شہزادی نے پوچھا، یہ حسین پارک کس کا ہے؟ فقیر نے کہا، یہ خوبصورت پارک بھی جاری داڑھی والے کا ہے۔ شہزادی نے ایک بار پھر غور کیا، کاش میں اس جاری داڑھی والے کی بیوی ہوتی۔ وہ پھر رونے لگی اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کھینچ کر فقیر کے ساتھ لائی تھی۔ انہوں نے 1 گھنٹہ وہاں آرام کیا، پھر انہوں نے فقیر کے گھر کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ وہ میلوں میل پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک خوبصورت شہر میں پہنچ گئے۔ فقیر نے ایک عظیم عالیشان محل کی طرف دیکھ کر کہا، یہ عالیشان محل جاری داڑھی والا کا ہی ہے۔ شہزادی نے پھر اپنے آپ کو خواہش کی کہ کاش اب میں مر جاتی، جاری داڑھی والا ہمارے دربار میں آیا ہے، لیکن میں نے اس سے بدتمیزی کی۔ شہزادی نوشابہ نے درد بھری شدید آہ کھینچی۔ اس نے فقیر سے کہا، کاش ہم لوگ بھی امیر ہوتے۔ فقیر شہزادی کو ایک چھوٹے سے تنگ جھونپڑی میں لے گیا۔ یہ گندی اندھیری جھونپڑی تھی۔ فقیر نے شہزادی نوشابہ سے کہا کہ زمین صاف کرو اور کھانا پکاؤ۔ شہزادی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو۔ فقیر نے کہا، تم میری شریک حیات اور جیون ساتھی ہو، یہ تمہارا فرض ہے کہ تم میری جھونپڑی کو صاف کرو اور آرام دہ بناؤ۔ شہزادی آزردہ ہو کر رونے لگی۔ اس کو اپنے شوہر کے لیے آلو تلنے اور روٹی پکانی تھی۔ اس سے قبل اس نے کھانا بھی کبھی نہیں پکایا تھا۔ اس کی انگلیاں جل گئیں اور بری طرح وہ تھک گئی۔ فقیر نے کہا، تم کو روپیہ حاصل کرنے کے لیے سبزیاں فروخت کرنی ہوگی۔ شہزادی کو روزانہ کھانا تیار کرنا، ترکاریاں بیچنا پڑتا تھا۔ ایک دن وہ پھل کی ٹوکریاں سمیت گھرے میں گر گئی۔ ٹوکرے میں تازہ سبزیاں پھل تھے، سب گر گئے۔ جب وہ گھر آئی تو فقیر چلایا کہ تم ایک نہایت بدترین براچن ہو۔ سبزی فروش روزانہ بازار میں روپیہ کماتے ہیں، لیکن تم سبزیاں پھل بھی اچھی طرح فروخت نہیں کر سکتی ہو۔ شہزادی نے کہا، آپ خاموش رہیں، میں نے اس قسم کا کام پہلے کبھی نہیں کیا۔ فقیر نے کہا، کل تم کو محل میں لے جاؤں گا جہاں تم باورچی کی ملازمت۔ دوسرے دن فقیر اسے محل میں لے گیا اور باورچی سے تعارف کرا دیا۔ اگر شہزادی نے کبھی باورچی کی نوکرانی کی حیثیت سے کام نہیں کیا تھا، پھر بھی باورچی نے بخوشی بحال کر لیا۔ ہر روز شہزادی نوشابہ زمین دھوتی اور برتن صاف کرتی تھی۔ کچھ دن کے بعد باورچی نے اس سے کہا کہ بادشاہ اپنی فقیہ حیات منتخب کرنے جا رہے ہیں۔ آج رات کو بڑی شاندار دعوت ہے۔ آج شام دور دور ممالک سے بے شمار حسین و جمیل لڑکیاں قصر
ہی میں تشریف لا رہی ہیں۔ تم بھی اپنی قسمت آزمائی کرنے جا سکتی ہو یا محل دیکھنے جا سکتی ہو۔ کھانے سے قبل لڑکیاں طعام حال میں داخل ہوئے۔ شہزادی نوشابہ بھی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ایک گوشے میں کھڑی شان و شوکت کا معائنہ کر رہی تھی اور اپنی بدقسمتی پر ٹھوس ٹھوس کر رو رہی تھی کہ اسی وقت شہزادہ حال میں داخل ہوا۔ اس نے داڑھی صاف کر رکھی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ وہ شہزادی کے پاس آیا اور کہا، میں نے تم کو شادی کے لیے انتخاب کر لی ہے، تم نہایت خوبصورت اور خوب سیرت دکھائی دے رہی ہو۔ شہزادی نے کہا، میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں، میں پہلے شہزادی تھی، لیکن مجھے اپنے غرور اور تکبر کی سزا بھگتنی پڑی۔ میں نے اپنے اچھے امیدواروں کو ذلیل و خوار کیا تھا، اس لیے میرے والد نے مجھے ایک صوبہ فقیر کے ساتھ بیاہ دیا۔ شہزادے نے شہزادی سے نوشابہ کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، میں وہی پہلا فقیر ہوں جس نے تمہارے محل پر فقیر کی حیثیت سے صدا بلند کی تھی، اور تمہاری شادی خانہ آبادی مجھ سے ہو گئی، میں ہی جاردار والا ہوں۔ شہزادی نے کہا، واہ، کتنی ہوشیاری سے تم نے بحث بدلا تھا کہ ذرا برابر بھی شعبہ نہیں ہوا، میری گستاخی کی سزا بھی بھر مل گئی، میں تو اب اپنی قسمت پر قائم ہو رہی ہوں۔ دوسرے دن نہایت شان و شوکت سے بادشاہ کی شادی کی تقریب منائی گئی۔ اس طرح شہزادی نوشابہ جھاڑدار داڑھی والے بادشاہ کی فیروز بخت کی ملکہ بن کر زندگی بسر کرنے لگی۔ ہاں جی دوستو، اب ہماری سٹوری کا اختتام ہوا ہے۔ اگر میری آپ کو یہ سٹوری پسند ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ اگر میں ویڈیوز بناؤں تو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو فی الحال اللہ حافظ۔